السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ ابھی تک ہم نے دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے بننے والے جو مرکبات پڑھے ہیں ان کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پہلا مرکب ہے مرکب جاری، حرف جر پلس اسم مجرور، مثلا من اللہ، من حرف جر ہے اور اس کی وجہ سے اسم اللہ حالت جر میں ہے۔ دوسرا مرکب اضافی، مرکب اضافی مضاف اور مضاف الیہ سے بنتا ہے، یعنی اسم پلس اسم، جیسے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، کتاب مضاف ہے اور اسم اللہ مضاف الیہ ہے۔ اسم پلس اسم ضمیر یعنی اٹیچ پروناؤن، مثلا رسولو کا، تمہارا رسول، رسول مضاف ہے اور ضمیر کا مضاف الیہ ہے۔ اسم ظرف پلس اسم، جیسے قبل الفتح، فتح سے پہلے، قبل اسم ظرف اور الفتح اسم ہے۔ اسم ظرف پلس اسم ضمیر اٹیچ پروناؤن، مثلا فوقہم، ان سب کے اوپر، فوق اسم ظرف اور ہم اسم ضمیر۔ تیسرا مرکب مرکب عطفی ہے جو اسم پلس حرف عطف پلس اسم سے بنتا ہے، جس کی مثال السماواتی والارضی ہے۔ ترجمہ: زمین اور آسمانوں۔ اسم السماواتی پلس واو حرف عطف پلس اسم الارضی۔ نمبر 4 پہ مرکب توصیفی، اسم پلس صفت۔ صفت اچھی یا بری دونوں ہو سکتی ہیں۔ الفضل العظیم، عظیم فضل، مرکب توصیفی ہے۔ العظیم صفت ہے اسم الفضل کی۔ پانچواں مرکب مرکب اشاری، جو اسم اشارہ اور معرفہ اسم سے مل کر بنتا ہے، جیسے ذالک الکتاب۔ ان تمام مرکبات کے معنی سے ظاہر ہے کہ یہاں بات نامکمل رہتی ہے۔ اب ہم ایسے مرکب پڑھیں گے جہاں بات مکمل ہو جاتی ہے، جیسے اگر ہم کہیں کتاب نئی ہے تو یہ ایک مکمل معنی ہے، کیونکہ اسے ہمیں ایک بات یا خبر معلوم ہو رہی ہے۔ جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مرکب سے کوئی خبر معلوم ہو یا کوئی حکم سامنے آئے یا پھر اس مرکب سے کسی خواہش کا اظہار ہو تو اسے جملہ کہتے ہیں۔ عربی میں جملے دو طرح کے ہوتے ہیں: جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے، جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے۔ چونکہ ہم نے ہر طرح کے اسم پڑھ لیے ہیں، اس لیے ہم پہلے جملہ اسمیہ ہی کو دیکھتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کے دو حصے ہوتے ہیں۔ پہلا وہ جس کے متعلق بات کی جا رہی ہو، جسے انگلش میں سبجیکٹ کہتے ہیں۔ عربی میں اس کو مبتدا کہتے ہیں، یعنی وہ اسم جس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ دوسرا حصہ خبر کہلاتا ہے، یعنی وہ بات
جو بتائی جا رہی ہے۔ عربی میں بھی اس کو خبر ہی کہتے ہیں۔ آئیے ہم ان کو مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ اللہ غفور اور الکتاب جدید دو جملوں کی مثالیں ہیں۔ پہلی مثال میں اسم اللہ مبتدا ہے، جبکہ غفور خبر ہے۔ دوسری مثال میں الکتاب مبتدا ہے اور جدید اس کی خبر ہے۔ مبتدا زیادہ تر معرفہ یعنی پراپر، اور خبر عام طور پر نکرہ یعنی کامن ناؤن ہوتی ہے۔ مبتدا اور خبر دونوں کی اعرابی حالت رفع ہوتی ہے۔ مبتدا کا ترجمہ پہلے اور خبر کا بعد میں ہوتا ہے، اور اس میں جملہ مکمل کرنے کے لیے ہے یا ہیں کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ ان جملوں کا ترجمہ ہوگا: اللہ غفور ہے، کتاب جدید یا نئی ہے، جنس یعنی جینڈر اور عدد یعنی نمبرز کے اعتبار سے خبر مبتدا کے مطابق ہوتی ہے۔ الرجال مؤمنون، آدمی مومن ہے۔ خبر ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، جیسے اللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اسی مثال کی ہم انالیسس کرتے ہیں۔ آرڈر آف انالیسس: کلمہ کی قسم، عدد، جنس، وسعت، اعرابی حالت اور آخر میں اعرابی حالت کی وجہ۔ اللہ اسم، واحد، مذکر، معرفہ، حالت رفع اور مبتدا ہے۔ اعرابی حالت کی وجہ مبتدا ہونا ہے۔ واسع اسم، واحد، مذکر، نکرہ، رفع اور خبر نمبر 1۔ علیم اسم، واحد، مذکر، نکرہ، رفع اور خبر 2۔ مبتدا اور خبر مرکبات بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح جملہ اسمیہ کی مختلف شکلیں ایسے بن سکتی ہیں: اللہ نور السماوات، اللہ آسمانوں کا نور ہے۔ الحمد للہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ارض اللہ واسعۃ، اللہ کی زمین وسیع ہے۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ القرآن کتاب منیر، قرآن روشن کتاب ہے۔ الصبر الجمیل فوز کبیر، خوبصورت صبر بڑی کامیابی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے۔ ما الحیات الدنیا الا لعب و لہو، نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر کھیل اور تماشا۔ رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت قریب ہے محسنوں کے۔ ان مثالوں میں نوٹ کیجئے، ہم نے مبتدا اور خبر کو الگ کر کے دکھایا ہے۔ ترجمے میں بھی مبتدا اور خبر کے ترجمے کے درمیان فاصلہ رکھا ہے۔ اصل کام مرکبات کو پہچاننا ہے، یعنی یہ دیکھنا کہ ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے کیا تعلق بنتا ہے، کیونکہ ترجمہ اس کے مطابق ہوگا۔ اب ہم
پہلا پارہ الف لام میم سے بنیادی جملہ اسمیہ کی کچھ مثالیں تلاش کر کے ان کی انالیسس کریں گے۔ اس طرح ہم آیات کے چھوٹے مگر معنی کے اعتبار سے مکمل حصوں کا ترجمہ کر سکیں گے۔ آیت نمبر 1، الحمد للہ رب العالمین۔ آیت نمبر 19 سورہ البقرہ، واللہ محیط بالکافرین۔ البقرہ نمبر 36، بعضکم لبعض عدو۔ آیت 72، واللہ مخرج۔ البقرہ ہی کی آیت نمبر 88 میں قلوبنا غلف۔ 89، فلعنت اللہ علی الکافرین۔ 95 میں واللہ علیم بالظالمین۔ 96، واللہ بصیر۔ 116، کل اللہ قانتون۔ آئندہ لیسن میں ہم جملہ اسمیہ ہی کے متعلق مزید تفصیل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔